بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامور کالم نگار سہیل وڑائچ اپنے تازہ ترین کالم میں لکھتے ہیں، حالیہ برسوں میں شمالی کوریا کے اوورسیز نے مغربی دنیا کے بائیکاٹ کے باوجود جاپان سے گولڈ رنگٹ بھیج کر اسے معاشی طور پر کھڑا رکھا۔ اوورسیز چائنیز نے آج کے جدید چین کی بنیاد رکھی ہے۔ مغربی دنیا کی ہر ٹیکنالوجی کو اوورسیز چینیوں نے جائز اور ناجائز طریقے سے قربانیاں دے کر چین پہنچایا، اور اب چین کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں مغرب کا ہم پلہ بن گیا ہے۔ مسلم دنیا کو اس وقت علم، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ ان تینوں شعبوں کی ترقی اور فروغ کے لیے سب سے اہم کردار اوورسیز ہی ادا کر سکتے ہیں۔ چین اور امریکہ کا اس وقت دو شعبوں میں سخت مقابلہ جاری ہے، ایک تو مصنوعی ذہانت اور دوسرا نایاب معدنیات کا حصول۔ مصنوعی ذہانت کی مہارت کو استعمال کرنے کے لیے ڈیٹا سینٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈیٹا سینٹرز کو چلانے کے لیے وافر بجلی و توانائی درکار ہے۔ بین الاقوامی ماہرین کا خیال ہے کہ چین کے پاس اضافی توانائی کا وافر ذخیرہ ہے، لیکن امریکہ اس شعبے میں تھوڑا پیچھے ہے اور اسے دیر سے اس کا احساس ہوا ہے، اور اب وہ چین سے مقابلے کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہا ہے۔ امریکہ کو چین پر یہ برتری حاصل ہے کہ امریکہ دنیا بھر کے قابل ترین افراد کو پرکشش مراعات دے کر ان کی خدمات، ذہانت اور تجربہ استعمال کرتا ہے، جبکہ چین اس معاملے میں کافی پیچھے ہے۔ دوسری طرف نایاب معدنیات کے شعبے میں بھی چین نے بہت پہلے سے منصوبہ بندی کر لی تھی۔ صدر ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد سے امریکہ کو شدت سے یہ احساس ہوا ہے کہ وہ نایاب معدنیات کے شعبے میں پیچھے ہے۔ اوورسیز اپنے آبائی ممالک میں ان معدنیات کی تلاش اور حصول کے حوالے سے سرمایہ کاری کر کے اپنے آبائی ملک اور مغربی دنیا دونوں کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ جو دنیا جدید ہو رہی ہے، اتنی ہی پیچیدہ بھی ہوتی جا رہی ہے۔ اوورسیز تو ویسے بھی نفسیاتی طور پر بٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایک طرف ان کی اپنی تہذیب اور دوسری طرف میزبان ملک کے رسم و رواج اور قوانین۔ ان کے اندر زندگی بھر دو لہروں کا ٹکراؤ جاری رہتا ہے۔ کسی بھی اوورسیز کو اپنے آبائی ملک واپس بھیجا جانا ایک جبر ہوتا ہے، مگر دنیا میں کئی بار یہ جبر ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، مگر اس جبر کا تدارک اور توڑ ایک ہی طریقے سے ممکن ہے کہ ٹکراؤ کی بجائے صلح صفائی، تضادات کی بجائے مشترکات، سخت بیانات کی بجائے مذاکرات اور غصے کی بجائے حلم کو اختیار کیا جائے۔ دنیا کو مختلف حصوں میں بانٹنا ممکن نہیں، یہ دنیا مل جل کر ہی آگے چل سکتی ہے۔ کئی ملکوں نے اہمی دیواریں بنائیں، بالآخر وہ گر گئیں۔ کئی ایک نے ثقافتی بند باندھے، کئی نے مذہبی غلاف بنائے، انتہا پسند اور فاشسٹ نسل پرست حکومتیں بنائیں، مگر یہ سب نہ چل سکا۔ تہذیبوں نے ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہے۔ اوورسیز نے مقامی لوگوں سے ربط رکھنا ہے، اور مقامیوں نے مہمانوں کے لیے دل کھلا رکھ کرنا ہے۔ یہی تہذیب اور نوع انسانی کی بقا کا راستہ ہے۔ باقی تمام راستے تباہی کے ہیں، جو اکثریت ہمیشہ رد کرتی رہی ہے۔